میں اپنے آس پاس ابھی ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، 14 15 16 17 18 19 بھی، اور تھوڑے بہت بڑے بھی مطلب. تو یہ لوگ نا اتنی عجیب عجیب سی دقتیں فیس کر رہے ہیں نا اپنی لائف میں، اتنی بیکار بیکار دقتیں فیس کر رہے ہیں. جو جیسے میں ہوں، ٹھیک ہے، میں 2006 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو جب میں ہوئی تھی تب اتنے زیادہ موبائل نہیں تھے، آرگینک چیزیں آتی تھیں، ویدر صاف رہتا تھا، بن موسم برسات نہیں ہوتی جیسے ابھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. فونس تو تھے بھی نہیں، مطلب تھے پر کی پیڈ اور یہ ساری چیزیں تھی تب، ہے نا. تو ایک اچھی چیز دیکھیے کہ بھائی پہلے کتنا سکون بھرا جیون ہوا کرتا تھا انسانوں کا، ٹھیک ہے. اب جیسے جو لوگ ہیں نا ایک دم اچھے فون آنے لگے ہیں، ایک دم چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں، انٹرنیٹ آ گیا، ساری چیز آ گیا. اس سب کے بعد جو انسان جو ٹین ایجرس بورن ہوئے ہیں نا، وہ لوگ بہت زیادہ واٹ لگ گئی ہے ان کی، بہت زیادہ. کیوں لگ گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے نا پیدا ہونے کے بعد سے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ بھائی خود کو ایک پنجرے میں قید کر کے رکھ دیتا ہے، ایک فون ایک موبائل کے پنجرے میں خود کو قید کر کے رکھا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جب کہیں فیملی فنکشن میں جا رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو بچہ تو ایک خالی کتاب جیسا ہوتا ہے نا، کچھ بھی لکھ دو اس میں، جو وہ دیکھے گا وہی وہ خود کو دیر مطلب سکھا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نہیں کر رہا یہ سب. جب چار لوگ موبائل میں سے گھسے پڑے ہیں، ایک دم ایسے کر کے گھسے پڑے ہیں، وہ بچہ ان کو دیکھ رہا ہے، کیا سیکھے گا وہ؟ یہی سیکھے گا نا. تھوڑے دنوں بعد وہ موبائل کی ضد کرے گا، کیوں نہیں کرے گا. جیسا اس کا انوائرمنٹ ہوگا نا، اگر تم نے اس کو شروع سے اسپورٹس کھیلنا سکھاؤ گے تو وہ اسپورٹس کرے گا، جو سکھاؤ گے وہ کرے گا. اب ہر کوئی انسان کو موبائل دیکھنے کو ملا ہے، تو مطلب ابھی وہ لوگ جو بڑے ہو گئے ہوں گے، جو چھوٹے چھوٹے بچے، وہ لوگ بہت زیادہ دقتیں فیس کر رہے ہیں، پریشر فیس کر رہا ہے، انزائٹی فیس کر رہا ہے. خود کی آئیڈینٹی وہ نہیں جان پا رہا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. تو آج کے اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں کہ ایسے کون کون سی چیزیں ہیں، پرابلمس ہیں جو کہ ہر کوئی ٹین ایجرس اور ابھی کا یوتھ فیس کر رہا ہے، اور اس کے سولوشنس کیا بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ریگریٹ. دیکھو کیسا ریگریٹ؟ جب تم بہت زیادہ ریلس اسکرول کر لیتے ہو، بہت زیادہ موبائل میں خود کو دے بیٹھتے ہو، ایک ایک دو دو گھنٹے، تو میں ایک انسٹنٹ ریگریٹ ہوتا ہے، بہت بیکار ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. ایسا سچ میں نے لوگ دیکھے ہیں اپنے آس پاس، ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ یہ کرنے کے بعد ان کو بہت بیکار ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. وہ لوگ اتنے ہیلپ کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا اس ٹائم کی، یار مجھے کوئی بچا لے اس سے. دیکھا ہے میں نے ایسے لوگوں کو، وہ لوگ اسٹک پڑے ہوئے ہیں پر وہ لوگ مدد کے لیے بھی پکار رہے کسی کے اندر ہی اندر. ان کی آنکھوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بھائی یہ لوگ پریشان ہیں، ان کو کسی کی ہیلپ چاہیے، یہ ساری چیزیں. تو ابھی پتہ ہے وہ کیا رہا ہے؟ تم اتنا زیادہ ریلس دیکھ رہے ہو، یوٹیوب شارٹس دیکھ رہے ہو، ساری چیزیں دیکھ رہے ہو، تم لوگ اسکرول کرتے 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 تمہارا دماغ تمہیں ایک سائن دیتا ہے، ایک سگنل دیتا ہے کہ بھائی رک جا، اب رک جا. تمہیں نا اپنے دن بھر کا کچھ امپورٹنٹ کام یاد آ جاتا ہے، کچھ بھی ایسی چیز یاد آ جاتی ہے، پر ہے نا تمہیں وہ چیز کرنا اتنا پسند نہیں ہے، تمہیں وہ چیز کرنے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو تمہارا دماغ تمہیں وہیں پکڑ لیتا ہے، وہیں تمہارا دماغ تمہیں جکڑ لیتا ہے، اور وہ ایک دم تمہیں موبائل میں ہی گھسائے رکھتا ہے، اور تم اسکرول کرتے رہتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ تمہاری باڈی تمہیں سیو کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر وہ کام جو تمہیں کرنا ہے موبائل کے علاوہ والے جو کام ہے وہ تمہیں کرنا ہے، وہ کام میں اتنا مزہ نہیں آتا، تمہیں اتنے مزیدار کام نہیں لگتے ہیں وہ. اگر وہ مزیدار لگ رہا ہوتا تو وہاں جاتے ہیں نا، فون میں تھوڑے گھسے ہوتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ وہ کام اتنے اچھے نہیں ہیں، تمہارے انٹرسٹ والے کام ہی نہیں ہیں، زبردستی والے کام ہیں، اس لیے تم موبائل میں اسٹک پڑے رہتے ہو. ابھی اب سولوشن پر بات کرتے ہیں. دیکھو میری ایک بات ہی سمجھو کہ بھائی تم انسٹاگرام پہ جو بھی چیز دیکھ رہے ہو، ابھی جس بھی پلیٹ فارم پہ تم جو بھی چیز دیکھ رہے ہو، یا تو تم اس پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، تم اپنا کوئی چینل بنا لو، تم اپنا کوئی پیج بنا لو انسٹاگرام پہ، تم خود کو پوسٹ کرنا شروع کرو. پر تم ہے نا خود کو پوسٹ کرو، دوسروں کے ریلس دیکھ کے آئیڈیا لو، خود کو پوسٹ کرو، خود کو دکھاؤ جیسے وہ لوگ دکھا رہے ہیں تم، اور تم انہیں دیکھ رہے ہو. تمہیں دیکھنا نہیں ہے، تمہیں دکھانا ہے آپ خود کو. تم خود ہے نا انسٹاگرام پہ اتر جاؤ، یہ ساری چیزوں پہ اتر جاؤ. نہیں تو اپنے انسٹاگرام پہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہو نا تو ڈیلیٹ کر دو اس کو ڈیلیٹ کر دو. میں صحیح بتا رہی ہوں. میرا ایک پیج تھا
پتہ نہیں کتنے فالوورس تھے، 5 کے فالوورس تھے کچھ. میں نے اس کو بہت گرو کرا اور پھر جب میں اس پیج سے ایڈکٹیڈ ہونے لگی تھی نا، میں نے اس کو سیل کر دیا تھا. میں اس کو سیل کر دی تھی کیونکہ وہ پیج سے میں اپنا خود کو ایڈکشن دے رہی تھی. جب تک پوسٹ کرا تب تک تو ٹھیک ہے، اگر اسکرولنگ والی چیز آ گئی تھی تو ہٹا دیا اس کو. میری ایک خود کی بھی آئی ڈی تھی جو میرے ریئل نام سے تھی، اس میں میرے سارے کانٹیکٹس تھے، فرینڈس، فیملی، ساری چیزیں تھیں. اس کو بھی میں نے ہٹا دیا. میں نے ایک اپنا یوٹیوب سے ریلیٹڈ ایک انسٹاگرام پیج بنایا ہے، لوکیشس ڈیش آفیشیل ڈیش کر کے ایک آئی ڈی ہے. وہی ہے بس، جس پہ میں بھی ریلس بہت زیادہ کم دیکھ رہی ہوں، بہت زیادہ کم. پوسٹ کرتی ہوں خود کو، ڈی ایمس وغیرہ چیک کرتی ہوں اور ختم. یوٹیوب رکھ کے رکھا ہے، خود کو پوسٹ کر رہی ہوں اس لیے رکھ کے رکھا ہے. انسٹاگرام بھی اگر میں ابھی رکھا ہے نا تو سب سوچوں گی کہ آگے آنے والے ٹائم میں پوسٹ کروں، خود کو دکھاؤ، نہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے، کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. دیکھو یہ جو چیز ہے نا، تم جتنا اس کو بیکار سمجھ رہی ہو اتنا تمہارے فائدے میں بھی آئے گی. اگر تم خود کو پوسٹ کرو تمہاری فالوئنگ بڑھ جائے گی، ساری چیزیں بڑھ جائے گی، بہت ساری اپارچونیٹیز ملے گی تمہیں آنے والے ٹائم میں. کہ تم خود کو یہ سمجھو، ابھی 2 کوڑی کی ویڈیو ڈالو، میں کہہ رہی ہوں 2 کوڑی کی ویڈیو ڈالو، 2 کوڑی کا فون سے بناؤ، کیسے بھی بناؤ، نوکیا سے بناؤ، تم کیسے بھی بناؤ، اور تمہیں خود کو پوسٹ کرنا ہے یا تو انسٹاگرام سے دور ہو لینا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھو یہ کیوں کرنا ہے اب تمہیں بھائی، تمہیں نا ریگریٹ جو ہو رہا ہے نا، ابھی چھوٹا سا ریگریٹ ہے. آنے والے ٹائم پہ جب ایجز نکل جائیں گے نا، ٹین ایج نکل جائے گا، جب 20 کے ہو گئے، 21 کے ہو گئے نا، تب جا کے بہت بیکار ریگریٹ ہوگا. ریگریٹ ڈپریشن، انزائٹی میں بدل جائے گا. ہم سے پوچھو بھائی، ہم بھی انہیں سب چیزوں سے اٹھ کے یہاں بیٹھے ہیں یار. ہم بھی ایڈکٹیڈ تھے تمہاری طرح، پر ہم نے سوچا اب خود کو بھی دکھائیں گے، پہلے چاہے 2 کوڑی کی ویڈیو بنائے. فرسٹ ویڈیو دیکھ لینا ہر یوٹیوبر کے جا کے، سب پریشان ہو جاتا ہے اپنی لائف سے، پھر آ کے اٹھ کے بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہیں. تم بھی آؤ بھائی، بیٹھ کے ویڈیو بناؤ. سچ بتا رہی ہوں، یہ ریگریٹ بہت بیکار ہے. ہمیں ہوا ہے ریگریٹ، ایسا لگتا تھا اس سے اچھا موت آ جائے، اتنا بیکار لگتا تھا بھائی. اٹھ جاؤ، ابھی بھی ٹائم ہے بھائی، کبھی دیر نہیں ہوتی ہے، پر زیادہ دیر مت کرنا بس. سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے اکیڈمک پریشر، پڑھائی کا پریشر یا کچھ ایسی چیز کا پریشر جو کہ فورسفلی تم کر رہے ہو ابھی. دیکھو بات کرتے ہیں کہ تم ابھی ٹین ایجر ہو، اسکول تو جا ہی رہے ہو گے، کالج بھی تم جا رہے ہو گے، اگر ٹین ایجر بھی نہیں ہو جو بھی ہو، اسکول کالجز میں ہو گئے. کچھ لوگ اسکول کالجز میں اپنے جو کورسز ہوتے ہیں، جو بھی وہ کورس کر رہے ہوتے ہیں ابھی، وہ فورسفلی کر رہے ہیں. لوگ بہت سارے نیٹ جے ای فورسفلی کر رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کا پریشر رہتا ہے، پیرنٹس سائنس بایو دلوا دیتے ہیں، میتھس دلوا دیتے ہیں، ساری چیزیں دلوا دیتے ہیں. کسی کسی کے پیرنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، جو کرنا ہے وہ کر بیٹا، ایسا والا سین رہتا ہے. پر آنے والے ٹائم میں وہ لوگ انہیں کا وہ جو سپنا رہتا ہے نا، وہ اپنے بچوں پہ تھوپ دیتے ہیں، کندھے پہ بٹھا دیتے ہیں اپنا سپنا اپنے بچوں کے کندھے پہ. تو دیکھو ہو کیا رہا ہے نا، ابھی تم ساری چیزیں نا جو بھی ابھی فورسفلی کر رہے ہو، تو تمہیں پریشر کا کام دیتی ہوں. کچھ بھی چیزیں، پڑھائی کا نہیں کہہ رہی ہوں، اور بھی جو بھی چیز ہے نا جو تمہیں پریشر دے رہی ہے، وہ تمہارا انٹرسٹ ہے ہی نہیں، کبھی تمہارا انٹرسٹ ہے ہی نہیں. اب تم لوگ یہ بولو گے بھائی چلو ہم پڑھائی کر رہے ہیں، ہمارا پڑھائی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمارا کچھ اور انٹرسٹ ہے، تو بھائی پیرنٹس کو پڑھائی کے لیے منع کرنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، مجھے بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھنا چاہیے ابھی کہ بھائی ہر چیز کا سولوشن یہ نہیں بنتا کہ پیرنٹس کا اگینسٹ چلے جاؤ، ان سے لڑائی کر لو، جھگڑے کر لو. یہ ساری چیزیں تو میں نا چیزیں بہت ساری مینیج کر کے نا ایک سکھی لائف جی سکتا ہوں. تو میں مینیج کرنا سکھاتی ہوں، کیسے مینیج کرتے ہیں. جیسے میں ہوں، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ کوئی فالتو تو بیٹھتا نہیں ہے آ کے. میں نے اپنا یوٹیوب اسٹارٹ کیا ہے تو میں نے کچھ بڑے بڑے گولس سوچے ہوں گے نا، ہے نا، کچھ بڑے بڑے میں نے سوچا ہوگا بھائی بہت بڑا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یوٹیوبر بننا ہے، ایسا ایسا کر کے. صحیح بات ہے، یہ میں نے ایسے ہی سوچا ہے. تو اب پڑھائی بھی ہے، میں بھی کالج میں ہوں، میں بھی پڑھ رہی ہوں. تو ہو کیا رہا ہے نا، چیزیں ہے نا مینیج کر رہی ہوں. کیسے مینیج کر رہے ہوں، جو بھی بھائی پیرنٹس کہہ رہے ہیں یہ کورس کرو، وہ کورس کرو، وہ میں کر رہی ہوں. کالج لائف کو اب میں اس طریقے سے دیکھنے لگی ہوں کہ بھائی یہ مجھے اور زیادہ کھولے گا. کیسے کھولے گا، میری کنورسیشن اسکلس اچھی ہوں گی، میں الگ الگ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کروں گی، کوئی ایکٹیویٹیز کو مس نہیں کروں گی. جو بھی ہوگا، لیکچر دینا ہوگا، ڈیبیٹ کرنا ہوگا، اسپورٹس کا ہوگا، کچھ ڈانس کا ہوگا، کچھ سنگنگ کا ہوگا، خود کو بھجاؤں گی اس میں جا کر. اس سے کیا ہوگا، ڈیولپمنٹ ہوگی ایک اندر سے، ہوگا نا. سب لوگوں سے میں پھر تو ڈر نہیں پاؤں گی میں، اگر مجھ سے کوئی ابھی بول دے گا کہ یہ کر کے دکھاؤ فیملی کے سامنے.
ڈانس کر کے دکھاؤ، ڈانس سوری سنگنگ کر کے دکھاؤ، یہ ساری چیزیں کر کے دکھاؤ، کروں گی نا، کر پاؤں گی میں، کیوں ڈروں گی میں؟ کیونکہ میں نے آلریڈی پریکٹس کر رہی ہوں کالج میں، آلریڈی میں خود کو کھول پا رہی ہوں وہاں پہ، خود کی کنورسیشن اسکلس اچھی کر رہی ہوں، لوگوں سے بات کر رہی ہوں، تو میری ایک پرسنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کا جو بھی شبد ہوتا ہے بھائی، میری ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ بات کرتے ہیں کالجز میں جو ایگزامس آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اسائنمنٹ وغیرہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، دیکھو اسائنمنٹ ہو سکے تو کسی سے بنوا لیا کرو، یا خود بیٹھ کے بنا لو، چالو کام کرو، تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے تو میں پر ان پیرنٹس کا بھی دل رکھنا ہے، چالو کام کرنا شروع کرو۔ ایگزامس میں پڑھ رہے ہو، اتنا کوئی ڈفر گنوار نہیں ہوتا ہے کہ بھائی وہ پاس ہونے جتنا نہیں پڑھ پائے، ہر چیز میں تم پاس ہو سکتے ہو، اتنے گئے گزرے نہیں ہو، تم نے آلریڈی بہت سے ایگزامس نکالے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تم پاس ہونے جتنا پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کسی کا انٹرسٹ کچھ نہیں رہتا ہے نا، تو وہ لوگ چاہ کر بھی پڑھتے ہیں پر فیل ہو جاتے ہیں، تم 2 3 بار فیل ہو گئے، تمہارے پیرنٹس سوچیں گے اب کچھ اور کر لیا بیٹا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں فیل ہو جاؤ، پر میں کہہ رہی ہوں پاس ہونے جتنا پڑھ لیا کرو، تو پیرنٹس کا بھی دل رکھ لو۔ کالجز کو تو ایک ایسے دیکھو کہ بھائی ہم کچھ نیا نئی چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں، ادھر باقی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسکول کو بھی ایسے ہی دیکھو کہ ہم کچھ نئی نئی چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں، ہر ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرو، پر نہیں تو بھائی کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اتنا فیس دینے کا، اتنا کچھ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ایک دم نچوڑ لو بھائی، فیس دے رہے ہو تو اس کو ایک ایک روپے کو نچوڑو، ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، ایک سموسہ نہیں چھوڑیں گے، ساری چیزیں ایسے کرو، جب بھی جا رہے ہو ایسے کرو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو وہ پڑھائی رہی، بات پڑھائی کی، پڑھائی کو ایسے دیکھو کہ بھائی میرا انٹرسٹ نہیں، پر میں پاس ہونے جتنا پڑھ لوں گا تاکہ گھر میں وواد نہیں ہو، گھر میں فالتو کی دقتیں نہیں کھڑی ہوں۔ تم ابھی کسی سے جا کے منع کرو گے نا ہمیں پڑھائی نہیں کرنی ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے وہ، تھوڑا دماغ سے سوچو، ابھی دھیرے دھیرے جیسے بڑے ہو گئے نا، دھیرے دھیرے تم چپ چاپ سے اپنا جو بھی انٹرسٹ ہے نا اس میں کریئر بناؤ، میں کر رہی ہوں نا اپنا وہ بنا لو، چپ چاپ سے، جب اس میں کچھ غلطی سے اس میں کچھ بڑا ہو گیا، غلطی سے تم نے زیادہ محنت کر دی نا تو مزہ آ جائے گا، پھر گھر والے کچھ نہیں بولتے، تم خوش ہو گئے نا، تمہارا ایک بار پیسہ بنا دیا نا تم نے، گھر والوں کے بلے بلے ہو جائے گی، کوئی کچھ نہیں بولتا تم سے پھر، سچ بتا رہی ہوں۔ دھیرے دھیرے اپنے انٹرسٹ کو فالو کرو، سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کہیں بھی دنیا میں جا کے دیکھ لینا، سب نے اپنے کام چپ چپ کے ہی کرے، گھر والوں سے کوئی چھپا ہے، کوئی انٹی سے چھپا ہے، کوئی انکل سے چھپا ہے، سب نے چھپ چھپ کے اپنے کام کریں، اوپر مزے کریں بعد میں۔ ایک چیز اور چھوٹی سی، جو لوگ بہت زیادہ پریشر لیتے ہیں آج کل پڑھائی وڑھائی کا، ان کے لیے یہ ہے بھائی آلریڈی دنیا میں بہت بڑی بڑی چیزیں چل رہی ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے آلریڈی، اتنے سارے ملکی ویز گیلیکسیز ہیں، اتنے سارے یونیورس پتہ نہیں جو بھی، بہت سے ارتھ پڑے ہیں باہر، بہت سے ایسا نہیں سب یہ اپن انسان ہی ہے بس یہاں پہ، اور بھی اسپیشیز، انسان، ایلینس، الگ الگ طریقے کے جانور، منشیہ، یہ ساری چیزیں پڑی ہیں باہر، بہت سی چیزیں پڑی، اتنی سی دنیا ہے، مطلب چیٹی جیسے ہوتے، چیٹی میرے دھول جیسے بھی نہیں ہوگا، اور باریک چیز ہوگا تو بہت زیادہ کنکڑ جیسی چیز ہوگا تو بھائی لوگ ہے نا دن پہ دن مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ باڑھ آ رہی ہے، نیپال میں لوگ مر رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے لوگوں کا، تو ساری چیز ہو رہا ہے، تم ابھی زندہ ہو بھائی، جیوت ہو تم ابھی، تو تم ہے نا اس کو ایڈمائر کرو، اس کو اپریشیٹ کرو کہ تم آج جی رہے ہو، زندہ ہو، اتنی سی جیون رہتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اتنی جلدی جلدی ٹائم نکل رہا ہے نا، جتنا بھی ٹائم جی رہا ہے نا ابھی اس کو اچھے سے سوکھی طریقے سے جیو، اپنا کام کرنے پہ دھیان لگاؤ، جتنی جلدی اپنا کام کر کے خود کو فری کرو گے نا، جتنی جلدی پیسہ بنا لو گے نا، اتنی اچھی لائف ہوتی جائے گی، اور جو تمہارے اسٹرگلنگ بھی ابھی چل رہا ہے نا اس میں بھی خوش رہنے کی کوشش کرو، تم یہ سوچا کرو بھائی آلریڈی بہت بڑی دقت ہے دنیا میں، چیزیں چل رہی ہیں، مجھے اتنا زیادہ پریشر کچھ لینا ہی نہیں ہے، تب مجھے پریشر نہیں لینا ہے بھائی، تم آج زندہ ہو، لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کے بھی سپنے رہتے ہیں، سب کچھ رہتا ہے، وہ مر جاتے ہیں بےچارے، تم زندہ ہو، ٹھیک ہے؟ پلیز بھائی پلیز میری بات کو سمجھو بھائی، واپس سے بیک کر کے دیکھ لو میں کیا بول رہی ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، پریشر لینا بند کر دو بھائی، کچھ نہیں رکھا بھائی، اتنی سی جیون ہے، تمہیں یہ چیزیں خود ہی سکھانی پڑیں گی خود کو، کوئی ٹیچر کوئی کچھ نہیں سکھا رہا ہے، میں سکھا رہی ہوں، سیکھ لو بھائی۔ تھرڈ پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ بھی ابھی پورا یوتھ کر رہا ہوگا، سچ بتا رہی ہوں، بہت ایسے کم ہیرے ہوں گے یا ہیرے جو بھی بولو، بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ ان سب چیزوں سے دور ہوں گے۔ ابھی ہر انسان کو ریلیشن شپس میں پھنسا ہوا ہے، کرشز میں پھنسا ہوا ہے، سچویشن شپ میں پھنسا ہوا ہے، اور بھی جو بھی دنیا بھر کے نوٹنکیاں ہو رہی ہیں نا اس میں پھنسا ہوا ہے انسان۔ دیکھو تم نا، پتہ ہے یہ سب کیوں کرتے ہو، سچ بتا رہی ہوں، انسان کو نا جیسے جو بڑا ہوتا ہے نا
اس کو بہت مستی کرنے کا شوق چڑھتا ہے. مستی مزے کر لو بھائی, بس ایک ہی جیون ہے, مزے کر لو. ایسے کرتا ہے ہر انسان, ہوتا ہے ایسا مائنڈ میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. اور ایسے لوگ تو, اور کچھ لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت پگلا جاتا ہے اپنی لائف سے. وہ لوگ بہت پگلا جاتا ہے اپنی لائف سے. ہر انسان نہ خود کہیں نہ کہیں پھنسا پڑا رہتا ہے, الجھا پڑا رہتا ہے, اس لیے وہ سوچتا ہے میں اپنے آپ کو پیار کے چنگل میں پھنسا لیتا ہوں. مجھے پیار کرنا ہے. اب مجھے ایک لڑکی صحیح کر پائے گی, مجھے ایک لڑکا صحیح کر پائے گا. سب کرتے ہیں ایسا, سب کرتے, کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر کوئی کرتا ہے. دیکھو کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. تمہیں ایک چیز یہ سمجھنا ہے بھائی, تم خود کو بہلانے پھسلانے کے چکر میں کسی سے وہ کر رہا ہو, دل لگا رہے ہو. تم کسی سے پیار نہیں کر رہے ہو, تم کسی سے لو نہیں کر رہے ہو. بہت ایسے ریئر کیسز ہوتے ہیں, ایسا نہیں یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, بہت ریئرلی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ بھائی تمہیں کسی سے ہو گئی اصلی والی وہ, پیار ہو گیا مطلب, یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. باقی ہر انسان نا خود کو ڈوپامین دینے کے لیے, فیل گڈ ہارمون محسوس کرانے کے لیے, اندر اس کو لانے کے لیے کر رہا ہے بس کسی سے. بلی ایلش کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا, کیا ہوا تھا اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری لائف میں کوئی کرشز نہیں ہو, کوئی ہمارا کرش نہیں ہو, تو مطلب کیا ہے جینے کا. ایسے لوگوں کو سچ میں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں اگر پسند کرنے کا تو جیون میں رنگ کہاں ہے, ایسا لوگ کہتے ہیں بھائی, ہے نا, سب کہتے ہیں ایسا. ایک بات بتاؤں تمہیں, یہ چیز تمہیں بہت مزہ دیتی ہے اسٹارٹنگ میں, اتنا مزہ دیتی ہے تمہیں بھائی, مزہ آ جاتا ہے یار, بہت مزہ آ جاتا ہے تمہیں. یہ چیز تمہیں اتنا رلاتی ہے, بعد میں تمہیں پین دیتی ہے, درد دیتی ہے یہ چیز اتنا زیادہ, تمہیں نا مزہ آ جاتا ہے بھائی. پھر اس کے بعد بہت مزہ آتا ہے. پھر تو تمہیں جب تم کھلکتے ہو نا, رات میں روتے ہو, ساری چیزیں کرتے ہو, تمہیں نا زندگی مطلب اور میری فک ڈپ پڑی ہے, یہ چیز سے اور فک ڈپ کر لی, ایسا کر رہا ہو تم. ایک بات بتاؤں, تم جو بھی چیز ابھی بہلانے پھسلانے کے لیے بنا کوئی اس کے کر رہے ہو نا, جیسے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یار, میری شبدوں کی کمی ہے رام. دیکھو تمہیں بتاتی ہوں, جیسے کہ میں ہوں, مجھے کرنا ہے یوٹیوب پہ کچھ, میرا اندر سے جب من ہوگا, دل سے من ہوگا, میرے کو چاہیے رہے گا ایک دم بہت زور سے, تو میں اپنا پورا لگا دوں گی اس کے لیے, پورا, اور یہ مجھے ملے گا. اب جیسے کوئی انسان ہے, اب مجھے وہ چاہیے, مجھے دل سے چاہیے ہوگا نا, دل سے, وہ دل چھوڑے گا نہیں, پھر وہ پورا لگا دے گا انسان, لگا دے گا. اب وہ بھی انسان ہے, تو کیا معلوم چلے جائے, تم کسی کو بہت اس سے چاہتے ہو نا, بہت اس سے, تو تمہیں مل جاتا ہے ویسے بہت زیادہ اچھے کیسز میں تمہیں مل جاتا, تم 80% کیسز میں مل جائے گا وہ تم کو. پر رکو میں تو بتاتی ہوں. اب جیسے میں ہوں ٹھیک ہے, میں نے اس کو سوارتھ کے لیے وہ کیا, میں نے موو آن کرنے کے لیے اس کو وہ کیا, پسند کیا. موو آن کرانے کے لیے لوگ کرتے نا, ہمیں دوسرا ریلیشن شپ چاہیے موو آن کرنے کے لیے, ہمیں دوسرا ریلیشن شپ چاہیے تاکہ ہم ہے نا کریئر میں ہمارا واٹ لگی پڑی ہے, تو ہم کریئر کا پریشر کم کرنے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں. یہ تو تم سوارتھی ہو ایک نمبر کے, بہت بڑے سوارتھی ہو تم سوارتھ کے لیے جا رہے ہو, تو وہ انسان بھی تمہیں اچھے سے تھپاڑے لگا کے جاتا ہے, پھر بھاگ جاتا ہے. وہ کیا دے کے جاتا ہے, کچھ بھی نہیں دے کے جاتا, اور 2-3 مہینے ڈپریشن دے کے جائے گا, تمہاری انرجی کھینچ کے چلے جائے گا. ایسا ہوتا ہے جب تم کوئی بھی چیز سوارتھ کے لیے کر رہا ہو نا, تمہارا اندر سے من نہیں ہے, خود کو ایسے الجھا رہے ہو کہ بھائی اب جیون میں کوئی رنگ نہیں دکھ رہا ہے ہمیں, تو ہم بس چاہو مزے کرتے ہیں, تھوڑے سے مزے کرتے ہیں بھائی, بڑے ہو رہے ہیں, مزے کرنا ہے ہمیں, ایسے کرتے ہو تو ہے نا پھر واٹ لگے گی بھائی. سچ بتا رہی ہوں, تم گھس جاؤ, میں کہہ رہی ہوں, آج ہی تم کسی لڑکی کو پرپوز کر دو, تمہیں ہاں بول دے, یا جو لڑکیاں تم پہلے سے تمہیں پیچھے پڑے ان کو تم جاؤ ریلیشن شپ میں جاؤ, کتنے دن چلاؤ گے بتاؤ, شادی کرو گے, کر لو گے شادی, کر لو گے, اتنے اچھے ہو گئے ہیں. کوئی نہیں کرتا بھائی, تم سب مزے کے لیے کر رہے ہو ابھی, سب مزے کے لیے کر رہے ہو بھائی, تم خود کا ٹائم ویسٹ کرا رہے ہو, خود کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو تم بھائی, اس کو بھی کر رہے ہو, تمہارے بھی کر رہے ہو, دونوں رو گے آخری میں. پھر کیا بچے گا, کریئر کہاں ہے ہمارا, کریئر کدھر ہے, کریئر بنا رہا ہے, اب تو کریئر یاد آ گیا. خود کو مت پریشان کرو, اصلی والی ہو نا تب کرنا. یہ سوچو ضروری کریئر ہے ابھی, پیسہ ضروری ہے بھائی, پیسہ وہ کما کے دے گی کیا لڑکی, یا مجھے کوئی لڑکا پیسہ کما کے دے گا,
جو میں خود کو خوبصورت بنا کے ادھر بیٹھوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی تم خود کو کہہ رہی اپنی، کہہ رہی ہے نہیں، مطلب جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں فیمینین نہیں ہوئی نہیں، ابے تم کیا مجھے کما کے دو گے؟ کیا کر کے دو گے بتاؤ؟ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں گھنٹہ کسی کو امپریس نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا تمہیں، خود کے لیے کام کرو، خود کو امبیرس کراؤ، خود کے چتھرے اڑوا دو، اتنا کام کرو، کالے ہو جاؤ، کالے ہو جاؤ کام کر کر کے، کسی کو نہیں پٹانا ہمیں، پہلے ہم خود پہ کام کریں گے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی نا بات؟ کسی کو ابھی جا کے ریلیشن شپ میں آ جاؤ کسی کے ساتھ جا کے، اور تم بتاؤ کتنا چلا پاؤ گے تم اس کو، بتاؤ کتنا چلا پاؤ گے؟ میں بہت اصلی والی ہے نا، بہت ریئر کیس میں ہوتی ہے، اور وہ ریئر کیس میں بھی ہے نا ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ بھائی تم نے بہت کچھ کرا، تم نے ایک دم بہت نسوارتھ تم نے وہ کچھ کر لیا ہے، پھر بھی وہ چلی گئی، ایسا بھی ہو رہا ہے، ہو رہا ہے ایسا بھی، ضروری نہیں ہے تمہیں جو کوئی پسند ہو اس سے بھی تم پسند ہو، یہ بہت بھائی تگڑم ہے، تگڑم ہے ایک نمبر کی یہ چیز، اس لیے میں بول رہی ہوں بھائی بہت زیادہ ضروری ہے کریئر، نہیں سمجھ میں آ رہی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں پھنسوا، عقل آئے گی خود میں، خود بخود تم میں عقل آئے گی، پھر میری بات یاد آئے گی۔ فورتھ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے لوگ کرنج ہونے سے ڈر رہے ہیں، بہت زیادہ ڈر رہے ہیں۔ دیکھو تمہیں میں بتاتی ہوں، ریئل لائف ایگزامپلس بتاتی ہوں تم کو، بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں جیسے جیسے باہر جا رہی ہوں، لوگ بہت سی ایکٹیویٹیز مس کر دیتے ہیں، بہت سی ساری چیزیں مس کر دیتے ہیں، کیوں مس کر دیتے ہیں؟ کیونکہ لوگ انہیں دیکھ رہا ہے، ان کی کرش بیٹھی ہے، بھائی بھائی ان کی کرش بیٹھی ہے ادھر، کیسے کرے گا وہ ایسے کرتے ہیں، بھائی میری کرش بیٹھی ہے میں کیسے کر سکتا ہوں، میں میرے سے کچھ گوبر نکل گیا مجھ سے تو، میں فمبل ہو گیا تو، میں نے شاہ کو سانپ پرناؤنس کر دیا تو، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ لوگ، اور خود کی اپارچونیٹی کو وہ لگا دے رہے ہیں اس کے، پتہ ہے کیا لگا دے رہے ہیں، تو وہ کیا ہو رہا ہے، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، تمہیں دنیا والوں کے ساتھ سروائیو کرنا ہے، اتنے بلینس لوگوں کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، یہی تمہارا جیون دیا ہے ابھی تم نے، تمہیں دیا ایشور نے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات بتاتی ہوں، تمہیں دنیا میں گھسنا پڑے گا، پیسہ کمانا ہے گھسنا پڑے گا، جو بھی چیز کرنا ہے گھسنا پڑے گا، ابھی تم چھپ جاؤ، ڈر ڈر کے چھپ جاؤ، ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، جو بھی کرنا کرو، دھیرے دھیرے وقت کروائے گا تم سے وہ ساری چیزیں کہ بھائی تم کو باہر نکلنا پڑے گا، تمہیں کرنج محسوس کروانا پڑے گا خود کو، تمہیں شائع بہت ہو گئے تم تو تمہیں شائنیس ختم کرنی پڑے گی، یہی ہے دنیا کا مطلب، یہی ہے جب اتنی سوشل اسکلس کی بات ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کی ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے، اسی چکر میں کہ بھائی دنیا والوں کے ساتھ رہنا ہے تو باہر جانا پڑے گا، لڑکا لڑکی کتے بلی جو بھی ہیں یہاں پہ جیوت انسان جانور سب سے تمہیں وہ کرنا پڑے گا، ہر انسان سے، ہر اس سے۔ تو دیکھو ایک تو میں بات بتاتی ہوں، کرنج بننے میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، تم نہیں بن رہا ہو ابھی، تمہیں دنیا خود بنوائے گی، تمہیں کبھی کبھی دھکے مار مار کے تمہیں ایک ایسی سچویشن میں ڈالا جائے گا جہاں پہ تمہیں امبیرس خود سے کروانا پڑے گا، جب میں نے ابھی تیسرے پوائنٹ میں ہی بولا تھا کہ خود پہ ابھی کام کرو، کوئی کرش مت بناؤ، کوئی ایسے انسان کو مت بناؤ کہ بھائی آج کل لوگ بنا رہے ہیں نا کہ بھائی یہ انسان ہے، اس کے سامنے میری مٹی پلیت نہیں ہونی چاہیے، اس کے سامنے میرے کو ذرا سا وہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا انسان کو کوئی رکھو ہی مت ابھی، اس کے چکر میں تم خود کا گھاٹا کروا رہے ہو، خود کا گھاٹا کرواؤ، تمہاری بڑی تمہیں پسند نہیں کرے گی، پھر تمہاری ایسی تیسی ہو جائے گی اچھے سے، اس لیے میں بول رہی ہوں کوئی نہ کرش، نہ کوئی ریلیشن شپ، نہ کوئی ایکس، نہ کوئی یہ، اس سب سے تھوڑا دور رہنے کی کوشش کرو، لڑکیاں ہیں تو بس اس لیے تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں، انسان ہے وہ ان کو ہم جان سکیں، کھل پائیں، ان کی سائیکولوجی ہم جان پائیں، یہ ساری چیزیں، باقی ابھی تک تم بڑے نہیں ہوئے ہو تو یہ لو وق کے چکر میں پھنسنا چاہیے۔ ایک بات بتا رہی ہوں، لوگوں کو تمہیں نا وہ کرنا آنا چاہیے کہ ہم ان سارے لوگوں سے، ان ساری لڑکیوں سے، لڑکوں سے، جو بھی ہیں ان سے ہم کیسے سیکھیں، خود کو کیسے بنائیں، ان کے سامنے تم خود کو جا کے امبیرس کرواؤ، کرنج ہونے سے ذرا سا نہیں ڈرنا ہے، کیوں نہیں ڈرنا ہے؟ کیونکہ یہی ہے بھائی اسٹارٹنگ، یہی ہے بگننگ، کرنج ہونا پڑے گا، باہر جاؤ گے پیسہ کماؤ گے، چار لوگوں میں گھسنا پڑے گا، کبھی کبھی باس ڈانٹ لگا دے گا تمہارے کو، اب تمہیں جب ایسا کوئی انسان ہی نہیں ہے جس کے چکر میں تمہیں زیادہ بے عزتی فیل ہو جائے، کیسی کوئی لڑکی نہیں، لڑکے کرتے ہیں نا، اس لڑکی کے سامنے بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، اس لڑکی کے سامنے یہ نہیں ہونا چاہیے، ارے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کر رہی ہے وہ لڑکی تمہارا؟ کیا کیا دے رہی ہے تمہیں نہ کما کے دے رہی ہے، نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ، کیوں امبیرس؟ پھر ہو بھی گئے تو کیا دقت ہے؟ یہی کرو خود کو، کوئی لڑکی بھی دیکھ رہی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو امپریس کرنے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی، کوئی تمہیں کھلانے پالنے نہیں آ رہا ہے ابھی، تم خود کو پالو ابھی، ٹھیک ہے؟ اتنا کوئی سب کی واٹ لگی پڑی دنیا، سب انسان خود کو دیکھ رہے ہیں پہلے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو، کرنج کیوں کرنج محسوس ہوتا ہے تمہیں، مجھے بتاؤ،
इंटरनेट पे वीडियो बनाने में क्रिंज हो रहा है, मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखना, मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, अभी की वीडियो देखना। वो भुवन था, उसकी फर्स्ट वीडियो देखना, अभी देखो वो कहाँ है। इतने सारे लोग का एग्जांपल दे सकती हूँ, फर्स्ट वीडियो देखो, अभी की वीडियो देखो। इंटरनेट बहुत अच्छा ऑप्शन है कि तुम ग्रो कर पाओ। क्रिंज क्या है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं हो। मैं ऐसा सोचो ही मत कि कोई देख रहा है तुम्हें, ये मेरा मोबाइल है, ये मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ। और सोच भी रहे हो, धीरे धीरे चीज़ें सब सही होंगी। जब तक क्रिंज महसूस नहीं करोगे आगे नहीं निकल पाओगे, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ को मत रखना अपनी लाइफ में जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील करवाए, बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करवाए। तुम्हें हर चीज़ से डिटैच होना सीखो, डिटैच होना सीखो भाई। क्या मैंने गलत बोल दिया, क्या क्रिंज हो गया, क्या क्रिंज हो गया? ऐसे ही सीखूंगी ना, क्या क्रिंज हो गया? कौन है ऐसा बताओ जिसको मुझे इम्प्रेस करना है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। यही करना है तुम्हें भी। जाके तुम्हारी पब्लिक पब्लिक प्लेस में जाके तुम्हारी पैंट भी फट जाए ना अभी, तुम्हें इतने गट्स होने चाहिए कि तुम्हें, हमें नहीं लग रहा क्रिंज, हमें नहीं लग रहा। हंस रहे हैं वो लोग उनकी ऐसी तैसी भाई, हंसते हैं, सब हंसते ही हैं, ये दुनिया है खराब थोड़ी, क्या बोलो आप बताओ। लोग ऐसे ही टांग खींचते हैं लोग। तुम्हें ये सब सीख सीख के तो तुम स्ट्रांग बन पाओगे। क्रिंज होने से बिल्कुल मत डरना, हर चीज़ करो। वो अभी बास्केटबॉल खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, कंटेंट बनाओ, सारी चीज़ें करो। और सब उन लोगों को लात मारो जो कि तुम पे हंस रहे हैं, जो कि तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। उन चीज़ों को तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें इतना सिखा लेना, ये वाला आर्ट, ये कला तुम्हें इतनी सी सिखा लेना ही खुद को, ठीक है। फिर आई होप तुम अकल आई होगी थोड़ी बहुत, अब तुम थोड़ा बहुत खुद को ग्रो कर पाओगे, तुम खुद को कुछ चीज़ें सिखा पाओगे, कुछ वैल्यू मिली होगी तुम्हें। अगली वीडियो में मिलता है, ओके। हाँ भाई ठीक है, अगली वीडियो में मिलता है।